بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر کا باپ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ سانسیں لیتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں؟ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا ہے اور والد کا اختیار گھٹتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہ سکوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلہ لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے تو بوڑھا شخص جو زندہ رہتا ہے پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس اولاد پر اس کا حق قائم ہے، جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا، اور اولاد کے آنسو بھلے کلیجہ چیر رہے ہوں پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں ناسمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر لے۔ ماں کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی، پیار آیا تو پانی پی لیا، پر باپ کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگنے لگتے اپنی موت آپ بر گئی۔ باپ کی محبت اولاد سے ماسوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے کہ اس کی زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب سلامت ہیں تو خدارا ان کے اندر کا باپ زندہ رکھیے۔ یہ اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق اور آپ پر قرض ہے جسے آپ نے فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ والد کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا، والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ والد کی دعا اولاد کے لیے وہ رد نہیں ہوتی۔ جس نے زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا مگر جنت میں نہ جا سکا، اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت پل بھر کے لیے جنت لے جاتی ہے۔ والد خوش ہوا، والد کی چھوٹی سی چھوٹی دعا، یا رب العالمین میری اولاد کو دونوں جہاں میں کامیاب فرما، آمین۔ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیں چاہیے کہ انہیں خوش رکھے۔ اس میں یہ شرط نہیں 100 یا 50 یا سال، مہینہ یا گھنٹہ خدمت کرنی ہے، بس راضی کرنا ہے کافی ہے، اور ناراضگی سے بچنا ہے۔ زندہ ہے تو ان سے دعا لو، نہیں تو دعا دو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔